کہ اگر آپ ابتدائی انسانیت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا ہے تو اس وقت ہمیں ایک حکم ملتا ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور اس ہدایت کی جو بھی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف و غم طاری نہیں ہوگا. اس کا سلسلہ پہلا ابلاغ اللہ کی طرف سے ہے. اپنے پیغام کو اس نے بھیجا اپنے رسولوں کے ذریعے یعنی فرشتوں کے ذریعے قاصدوں کے ذریعے سے. پھر اگر آپ وحی کو دیکھیں تو وحی کا مطلب بھی پہنچانے کے مختلف وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ کسی فرد بشر سے کلام نہیں ہوتا براہ راست مگر یہ ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو اللہ تعالیٰ کسی سے من وراء حجاب بات کرتا ہے یا وحی کی جاتی ہے، اور وحی کرنا بھی اصل میں یہ ایک اشارہ کرنا ہے، ایک پیغام پہنچانا ہے. کلام براہ راست بھی ہوا، یہ دوسرا طریقہ تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ اپنے فرشتوں کو قاصدوں کو بھیجا، جیسے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں اتفاق ہے سب کا کہ وہ پیغام لاتے رہے. اور اس کا پھر اس میں بھی مختلف جو طریقہ کار اختیار کیے گئے کہ کبھی وہ انسانی شکل میں آئے، کبھی وہ اصلی شکل میں بھی آئے، کبھی انہوں نے آ کے آپ سے گفتگو کی اور کسی اور کو دکھائی نہیں دے رہے، اور کبھی لوگوں کو بھی دکھائی دے رہے ہیں. بعض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی آپ سے پوچھتی ہیں کہ دہیہ آپ سے کافی دیر بات کرتے رہے تو کیا ایسی بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ دہیہ نہیں بلکہ جبریل تھے. اسی طرح وہ بڑی معروف حدیث ہے، حدیث عمر، جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے. کہ وہ آئے ہیں انسانی شکل میں، بال ان کے انتہائی سیاہ تھے، کپڑے انتہائی سفید تھے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، کچھ سوال جواب کرتے رہے اور پھر تصدیق بھی کرتے رہے. اور بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذاک جبریل، یہ جبریل تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم، آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. تو ایک ابلاغ جو ہے وہ انبیاء کی طرف ہوتا رہا، ان تک پیغام آتا رہا. دوسری ذمہ داری انبیاء کی ہے کہ وہ اس پیغام کا ابلاغ کریں، اس کو پہنچا دیں. یہ دوسرا فیز تھا. اور اس دوسرے فیز میں آخری ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس سے بعد کسی اور کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی. اللہ نے بطور ایمان والوں کے یعنی مومن کی ذمہ داری، تمام امت کی ذمہ داری تو اس کے بعد ہے. اور یہ ہمیں شریعت نے حکم بھی دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تب تک ہو جب تک تم تو لوگوں کے لیے نکلتے رہو گے، انہیں نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے. اور یہ ذمہ داری تمام لوگوں کو ہے، تمام لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جو شریعت مطہرہ کو ماننے والے ہوں گے، اور جو بھی چاہے کوئی آج کلمہ پڑھے کسی اور مذہب سے اور آج ہی اسلام میں داخل ہو، تو آج ہی دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ایک ذمہ داری اس پر یہ بھی عائد ہوگی کہ اب وہ اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے وہ بات جو اسے پتہ چل گئی ہے اسے آگے پہنچانے کا ذمہ دار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو حکماً جس پر فرض کیا اس فریضے کو، وہ آخری ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.